الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب القدر ناظم صاحب، ادارہ معین الاسلام بیربل شریف، واجب الاحترام جناب سردار خالق نواز میکن صاحب اور سردار امتیاز خان میکن صاحب، ادارہ معین الاسلام کے تمام کیمپسز کے اساتذہ کرام اور طالب علم ساتھیوں، آج دل مسرور ہے، طبیعت میں خوشی ہے اور روح خوش ہے کہ ادارہ معین الاسلام کا وہ سفر جو 4 کمروں سے اور چند طلباء سے شروع ہوا تھا، ایک جم غفیر اور ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح الحمدللہ مرتضی آباد کیمپس میں نظر آ رہا ہے۔ میں اللہ کریم کے اس کرم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض اور حضور علیہ السلام کی اس مہربانی پر اللہ و رسول کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ناظم ادارہ کو یہ دن دیکھنے نصیب فرمائے کہ 11 ربیع الاول سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی تقریبات جو اجمیری بلاک اور مرتضوی بلاک سے شروع ہوئیں اور پھر دربار کیمپس اور معین آباد کیمپس میں عظیم الشان محافل میلاد کے انعقاد کے بعد آج اختتامی تقریب مرتضی آباد کیمپس میں منعقد ہے۔ میں اس روح پرور منظر پر بالخصوص جناب سردار خالق نواز میکن صاحب اور سردار امتیاز خان صاحب میکن، آپ کو بھی سردار اختر حیات صاحب، آپ سب کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی وقف کردہ اس زمین پر جہاں اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید شب و روز پڑھایا جا رہا ہے، وہاں قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ مستقبل کے انتہائی شائننگ سٹارز ادارہ معین الاسلام کے تمام کیمپسز سے تشریف لانے والے مستقبل کے روشن ستاروں،
میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ ادارہ عطا کیا ہے، اس ادارے سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کیا ہے کہ جو دینی علوم میں بھی اپنی مثال آپ ہے اور عصری علوم میں بھی جس کا کوئی الحمدللہ ثانی نہیں ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جو تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ ڈسپلن دیتا ہے، جو بہترین فیوچر پلاننگ اور اعلیٰ پریکٹیکل لائف گزارنے کے انداز بھی بتاتا ہے۔ ہم گورنمنٹ سیکٹر میں کالجز میں تقریبات اٹینڈ کرتے رہتے ہیں۔ میں بغیر کسی مبالغہ کے اس ذمہ دار سٹیج پر آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھ رہا ہوں کہ اگر کالج کے 50 یا 100 سٹوڈنٹس کسی پنڈال میں اکٹھے ہوں تو ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہر طرف شور شرابہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کسی کا سر پھوڑا جا رہا ہوتا ہے تو کوئی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کوئی ایک دوسرے پر سیاہی پھینک رہا ہوتا ہے۔ لیکن حضور، میں تمام کیمپسز کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم سب کو وہ ادارہ دیا ہے کہ اتنی تعداد ہونے کے باوجود بھی یہاں کوئی آواز فضول بلند نہیں ہو رہی۔ اگر آواز آ رہی ہے تو نعرہ تکبیر کی آواز آ رہی ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و تبریک پیش کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یا رب العالمین، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں ادارہ معین الاسلام جیسا عظیم ادارہ اور سیدی و مرشدی صاحبزادہ پروفیسر محبوب حسین صاحب آپ جیسا بہترین مربی عطا کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد کے اس عظیم اجتماع میں جب ہمیں یقین ہے کہ آپ کی نظر کرم ہوگی، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں ہم استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ اس ادارے کے ناظم اعلیٰ کو یا اللہ ہمارے سیدی و مرشدی کو عمر خضر عطا فرما اور آپ کے تمام منصوبوں کو پائے تکمیل تک بخوبی پہنچا۔ میرے عزیز بھائیوں اور طالب علم ساتھیوں، یہ خوشیاں، یہ رنگ، یہ خوبصورت محافل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیض کی وجہ سے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اے محبوب مکرم، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اور میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے اس آیت مبارکہ کے مصداق والے اعزاز کا خصوصی فیض ہے کہ آج ادارہ معین الاسلام کا یہ سال پچھلے سال سے کہیں بہتر نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہر آنے والا سال ادارہ کے لیے عظیم کامیابیوں کا سال ہوگا، عظیم ترقیوں کا سال ہوگا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کے حوالہ سے میں تقریباً 1-2 حدیث مبارکہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، ما اجلسکم، یہاں بیٹھنے کی وجہ کیا ہے، کیوں اکٹھے ہو بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا
للاسلام ومنا علینا بیگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، رب کریم کا شکر کریں، اس کی تعریف کریں کہ اس نے ایک تو ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر دوسرا اس بات پر شکر کریں کہ اس نے آپ کی وجہ سے ہم پر احسان فرمایا ہے. آج ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. یہ خوبصورت لائٹنگ کی گئی، بہترین جھنڈیاں لگائی گئی. میں اس موقع پر مرتضوی بلاک، اجمیری بلاک، دربار شریف کیمپس اور معین آباد کیمپس کی طرف سے مرتضی آباد شریف کیمپس کے اساتذہ کرام اور طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی محنت، کوشش، کاوش، لگن، محبت اور عشق رسول میں ڈوب کر اپنے پورے کیمپس کو سجایا ہے. اللہ رب العزت اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور جتنے کیمپسز میں تمام اساتذہ و طلباء نے حصہ لیا، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور میں سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ مقاصد پوچھ لیے کہ بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، اور بتا بھی دیا گیا کہ یا رسول اللہ، اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کی وجہ سے ہم پر احسان کیا. تو حدیث پاک کے آخری جملے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ. صحابہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ رب العزت فرشتوں میں تمہارے اس جلسے پر ناز کر رہا ہے، فرشتوں میں اللہ رب العزت فخر کر رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ اللہ رب العزت آج فرشتوں میں ناز کر رہا ہوگا کہ ادارہ معین الاسلام کے وہ طلباء جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پاک سیکھا، پڑھا یا پڑھایا. اور پھر وہ علماء جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کے علماء کا انبیاء بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. اور پھر عزیز طلباء، آپ کے لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر دین کا طالب علم وہ دین محبت سے پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے دین پڑھ رہا ہوتا ہے، تو پانی میں مچھلیاں ان کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں اور حشرات الارض ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر دین کا طالب علم کسی قبرستان کے پاس سے گزر جاتا ہے تو 40 دن تک اللہ کریم اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے. تو اللہ رب العزت آج فرشتوں میں ضرور اس محفل صحابہ کرام کے صدقے اور فیض سے ناز کر رہا ہوگا کہ دیکھیے پیر پل شریف میں اور مرتضی آباد شریف ہر طرف کمال کی فصلیں ہیں، ہر طرف فصلیں ہیں، کوئی آبادی نہیں ہے. لیکن ذرا دیکھو تو صحیح کہ ایک مرد کلندر کی کوشش سے آج جہاں ہزاروں دین کے طالب علم موجود ہیں، آج 1000 کی تعداد میں قرآن پاک پڑھنے والے موجود ہیں. اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ موقع ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا کہ آج ایک جمع غفیر ہمارے سامنے موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو بے کسوں کی کس بن کے تشریف لائے، بے سہاروں کا سہارا بن کر آئے. آپ نے وہ اصول دیے کہ جس نے ایک منظم معاشرہ ہمیں عطا فرمایا. ایک والد کو حضور کی آمد پر خوشی کرنی چاہیے، کیونکہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو اپنے والد کی پیشانی کو چومتا ہے اللہ رب العزت اس کو جنت چومنے کا ثواب دیتا ہے. یہ تو ہر ماں کے لیے خوشی کا مقام ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے ماں بھی وراثت کے مال میں تقسیم ہو جایا کرتی تھی، لیکن سرکار دو عالم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات،
کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ہاں معاشرے کی بیٹیوں کے لیے بھی یہ بڑا خوشی کا مقام ہے کہ حضور تشریف لائے, کیونکہ وہ بیٹی جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. عزیزان گرامی اور اساتذہ کرام, ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے, اور میرا تو یہ ویو ہے, میری یہ تجویز ہے کہ آج ہم سب کو 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ عظیم کامیابیاں ادارہ معین الاسلام کو عطا کی ہیں. میں ایک دفعہ پھر مرتضی آباد شریف کے تمام اساتذہ کرام کا, تمام طلباء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت اور اتنی روحانی بزم سجانے کا اہتمام کیا. وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.